بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان اور آپ سب مومنین اس ٹائم زیارت کر رہے ہیں زمین کربلا سے۔ میں دروازہ مولا امام حسین پہ کھڑا ہوں۔ دروازے کا نام ہے باب شہداء، اس پر لکھی تحریر السلام علیکہ یا ابا الشہداء۔ آپ میں سے ہزاروں لاکھوں مومنین اس زمین کربلا پر آئے ہیں، اور جب بھی پہلی زیارت کے لیے آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اس دروازے سے جو ہے گزرا کرتے ہیں روزہ زیارت مولا امام حسین کے لیے جانے کے لیے۔ یہ بین الحرمین میں دروازہ ہے، ایک درمیان والا، پھر ایک یہ دروازہ ہے آخر پہ باب قاضی الحاجات، اس پر لکھی تحریر السلام علیکہ یا شباب اہل الجنہ۔ اور اسی طرح سے یہ تیسرا دروازہ ہے اس طرف باب کرامہ، جو کہ مضیف مولا امام حسین کا ہے۔ یہ بین الحرمین میں موجود 3 دروازے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کے۔ آپ میں سے لاکھوں مومنین آئے ہیں، مضیف میں بھی گئے ہیں ان دروازوں سے گزر کر، اور انہی دروازوں سے گزر کر آپ نے حرم مولا کریم کربلا کی تمام زیارات بھی کی ہیں۔ مختلف رستے ہوتے ہیں، مختلف رستوں سے آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ 10 دروازے ہیں مولا کریم کربلا کے روزے کے، اور اس سال بھی آپ تمام مومنین انشاءاللہ ان 10 کے 10 دروازوں کے پاس سے گزریں گے بھی اور ان کے اندر داخل بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ساری زیارات آپ تمام مومنین اپنے قدموں پر چل کر ساری کی ساری زیارات کر سکیں گے۔ میرا روزہ کریم کربلا مولا امام حسین کی جانب رخ ہے، اور یہ دروازہ ہے باب شہداء۔ یہ جو رستہ جائے گا آپ کو باب قبلہ لے کر جائے گا۔ ابھی یہاں پر کیونکہ ساتھ میں سین مولا امام حسن مشتبہ بھی بنایا جا رہا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اب آگے آنے والی زیارات جو ہیں مخصوصی کی ہیں، بڑی زیارات ہیں، رش ہوتا ہے کہ آپ کون سی زیارت پر کس طرح سے آسانی سے جا سکیں گے اگر آپ بین الحرمین آ چکے ہیں، اور اگر آپ تمام مومنین یہاں سے تلہ زینبیہ جانا چاہتے ہیں تو یہ باب قاضی الحاجات، یہاں سے ان سائڈ چلتے چلتے سیدھا آپ باب قبلہ مولا امام حسین اور تلہ زینبیہ کی جانب چلے جائیں گے، جہاں پر سین بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی ہے، اور پھر وہیں سے آپ خیمہ گاہ بھی جا سکتے ہیں، خیمہ گاہ بھی آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بین الحرمین میں موجود ہیں اور یہ دروازہ آپ کے قریب تر ہے تو یہاں سے نکل کر بالکل سامنے اگر آپ نکلیں گے تو مقام شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر اور مقام امام زمانہ کی طرف قریب تر یہ رستے ہیں۔ آپ کو یہ رستے سیدھا آپ کو قریب تر لے جانے کے لیے کہ آپ بآسانی، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تاکہ دور نہ ہو جائیں، دور کا سفر نہ کریں، بلکہ قریب تر آپ یہ سفر کر سکیں کہ آپ بین الحرمین سے یہاں سے بالکل قریب ہے شارع سدرہ، اور شارع سدرہ سے سیدھی آپ زیارات کرتے ہوئے، یہ ساری زیارات کرتے ہوئے آپ مقام ظفر جن بھی وہاں سے زیارت کر سکتے ہیں، مقام شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، پھر مقام امام زمانہ، نہر فرات ہے، مقام امام جعفر صادق ہے، وہ یہاں سے بالکل قریب ہے۔ بنسبت آپ اگر یہاں سے واپس مولا عباس کے روزے کی طرف جاتے ہیں، یہ سارا بین الحرمین ہے پیچھے اور سامنے ہی مولا عباس کا روزہ ہے، پھر آپ مولا عباس کی طرف سے گھومتے ہوئے اس طرف جائیں گے تو آپ کو بہت دور پڑیں گی یہ زیارات۔ تو انشاءاللہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا سلام پیش کیجیے گا مولا کریم کربلا مولا عباس کی بارگاہ میں بھی اور مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ سال 2026 کا محرم 40 میرے مولا جو بھی مومنین حاجت کر کے بیٹھے ہیں، جن کی بھی آنے کی خواہش ہے، جو بھی اپنے عریضے بھیج رہے ہیں، ڈیلی بھیجتے ہیں، بہت سارے مومنین کے عریضے آتے ہیں کہ بس مولا سے کہیے گا یہ عریضہ ہے، ہمیں اس سال بلانا ہے، ڈیلی مولا کی بارگاہ میں دیے جاتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو کہ مولا کریم کربلا مولا اور مولا عباس کے روزے پہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اور آپ کے عریضے بھی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کو زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے۔ خود کو فیل کیجیے گا کہ آپ تمام مومنین جب بھی کبھی آئے تھے کربلا میں، بین الحرمین میں، اور یہ پہلی زیارات کے لیے بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا کریم کربلا کے روزے کی طرف آئے تھے، یہ وہ سارے مناظر ہیں قریب تر مولا حسین اسلام کے روزہ مبارک کے، اور وہ سامنے مضیف کا دروازہ ہے۔ آپ میں سے لاکھوں مومنین، ہزاروں مومنین نے مولا کریم کربلا میں بیٹھ کر مضیف بھی کھایا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی آپ تمام مومنین کو نصیب کرے میرا مولا کہ آپ تمام مومنین بآسانی زمین پر ہوں، اور یہ ساری رونقیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اس زمین کربلا پر چل سکیں، اس زمین کربلا پر سجدہ کر سکیں، ہر ایک اعتراف پر اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، اور ہر ایک مقام پر آپ پرسہ دے سکیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور خاص طور پر ان تمام مومنین کے لیے دعائیں
اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مومنین ہیں کہ میرا مولا جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان کے سب کی مشکلات دور فرمائے، جو بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں یا جو والدین اپنے بچوں کے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرضدار ہیں میرے مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے، میرے مولا جتنے بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کریں، اور جتنے بھی مومنین ہمارے ایگزام دے رہے ہیں میرے مولا ان کو کامیابی عطا فرمائے، میرے مولا جتنے بھی مومنین ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں جو اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں، جو اس ٹائم گھروں میں ہوں، اور جو کسی بھی موذی بیماری کا شکار ہو میرے مولا ان سب کو بیماری کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور اپنے تمام مرحومین کو اصالہ ثواب کیجیے گا۔ کریم کربلا کا روزہ دیکھتے ہوئے ان تمام مومنین کے لیے بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اپنے تمام شہداء کے لیے بھی اور میرے والدین کو بھی شامل کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کر، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرما، اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر لے کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعتراف یہ مولا امام حسین کا ہے سارا کا سارا، یہ انسائیڈ جو رستہ جاتا ہے یہ دونوں وہ رستے ہیں، پھر یہ بیچ والا درمیان والا حصہ بین الحرمین کا، پھر اسی طرف دو رستے اس طرف بھی بنائے گئے ہیں بین الحرمین کے، اور انشاءاللہ یہ سال آپ سب کو میرا مولا زیارت نصیب کرے کہ آپ ان رستوں سے ہر ایک مقام کی طرف اپنے قدموں پر جا سکیں، اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، سجدہ کر سکیں، فرصہ دے سکیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔